بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ صحافی اس انتقال کے بارے میں عجیب و غریب خبریں بتا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ایک صحافی نے خبر دے دی تھی جب سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن پھر بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے اس وقت میں نے آپ سے خبر شیئر نہیں کی تھی کہ تصدیق ہونی چاہیے، مگر اس کے بعد تصدیق ہو گئی۔ تصدیق ہونے کے ساتھ یہ چیز سامنے آئی کہ اس موت کو چھپایا گیا، فوری طور پر نہیں بتایا گیا۔ صحافی اس بارے میں اب بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کیا وقت آ گیا ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی، جو ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے، میاں نواز شریف کی تقریریں لکھ کر دیتے رہے، اور ایک وقت میں بے نظیر بھٹو کے خلاف کالم لکھے، ہمیشہ جہادیوں کے حق میں کالم لکھے، نون لیگ کے حق میں کالم لکھے، حتیٰ کہ بعد میں اب تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے تھے کہ ان کو سزائیں دو، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سخت سے سخت ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اب جب ان کا انتقال ہوا تو سینٹ کا اجلاس بھی چلتا رہا۔ یہ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے انتقال کی خبر کو چھپایا کہ سینٹ کا اجلاس نہ رک جائے۔ 27ویں ترمیم کی زیادہ پرواہ تھی اپنے سینیٹر سے زیادہ۔ سوچئے ذرا، یہ ہے ہمارے ہاں کی سیاست، یہ ہمارے یہاں کے سیاستدان کہ جس شخص نے ساری عمر سرو کیا، ویسے تو وہ ایک صحافی تھے، کالم لکھتے تھے، اس سے پہلے ایک اسکول ٹیچر تھے، وہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اور پھر ہمیشہ نون لیگ کے وفادار رہے، شریف خاندان کے وفادار رہے، اور آپ دیکھ لیں ان کے کالم میں آپ کو نظر آئے گا، ساری زندگی کالم لکھتے رہے، اور ان میں یہی نظر آیا کہ شریف خاندان کی حمایت، پیپلز پارٹی کے خلاف اور بے نظیر کے خلاف بہت سخت الفاظ، اور اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ہو گئے تو تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف شدید الفاظ کا استعمال، اور سینٹ کے اندر بھی، ٹیلی ویژنز پر بھی۔ لیکن صلہ یہ ملا کہ کئی دن سے وہ علیل تھے، وینٹیلیٹر پہ تھے، اور انتقال ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ابھی نہیں، بعد میں پھر جب سینٹ سے 27ویں ترمیم پاس ہو جائے گی تو پھر یہ ہوگا۔ تو اس پر اب تمام صحافی جن کو اس چیز کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، وہ سب اس پر اب مذمت کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ لوگ یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح ظلم کا ساتھ دیا، کیا کچھ کیا، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب حکم یہی ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو ایسے معاملات پر خاموشی اختیار کی جائے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن حقائق نہیں بدلے جا سکتے۔ وہ سب اس بارے میں بتا رہے ہیں کس طرح انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا، کیا کیا کرتے رہے، اس طرح کی باتیں اب بہت سے صحافی لکھ رہے ہیں۔ احمد بڑائچ نے پوری ان کی تاریخ مختصر لکھی ہے کہ کب کب انہوں نے کس کا ساتھ دیا، آمریت کا ساتھ دیتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی سوچا یہ جا رہا تھا کہ 27ویں ترمیم آئے گی تو حکومت کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، حکومت پوری طرح سے کنٹرول میں ہوگی، ان کے بڑے مزے ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے اقتدار ان کے پاس رہے گا، اب شہنشاہیت آ گئی ہے اور اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے 27ویں ترمیم لائی گئی ہے کہ سب ہمارے پاس ہو۔ حال یہ ہو گیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے کہ تاحیات استثناء یہ کس لیے ہے۔ اب یہ ایک عجیب رواج بن جائے گا، اور آگے اور بھی لوگ استثناء مانگیں گے، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے لیے مانگا جا رہا تھا، لیکن پھر بروقت ان کو احساس دلایا گیا کہ اس میں عمران خان کے لیے بھی ریلیف آ جائے گا۔ تو اب پتہ نہیں سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب 24 گھنٹے نہیں گزرے اور ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ بڑے ادارے سے ریئیکشن آیا ہے، سپریم کورٹ کی عمارت سے ریئیکشن آ گیا ہے۔ کیا یہ ریئیکشن بڑھے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک افسوسناک خبر پہلے میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اسلام آباد کچہری، وفاقی دارالحکومت، شہر اقتدار، وہاں سے دھماکے کی خبر۔ اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہوا ہے، بہت زوردار دھماکہ تھا، کئی کلومیٹر دور تک اس کی آواز سنی گئی۔ ویڈیوز جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، اتنی وہ ہولناک ویڈیوز ہیں، اس میں گاڑی تباہ ہو چکی ہے، جل چکی ہے، اور اس میں جانی نقصان بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ تخریب کاری ہے، کیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی ہم بدلہ لیں گے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کے میڈیا نے پاکستان پر ڈال دیا ہے، جو بلاسٹ دہلی میں ہوا ہے۔ پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں، یہ تو تخریب کاری تھی، انہوں نے اپنے الیکشنز کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اب اس کا الزام پاکستان پر ڈال کر ان کا وزیر اعظم وزیر دفاع کہہ رہا ہے جی ہم تو بدلہ لیں گے، وہی بات پھر پاکستان پر۔ تو جیسے ان کا بیان آیا ہے اور یہ دھماکہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں فوجیوں کی بس پر، فوجی جوان جا رہے تھے، ان کی بس پر بارودی مواد سے آئی ای ڈی بلاسٹ کیا گیا ہے، اور بارودی سرنگ سے، جس میں 15 فوجی
زخمی بتائے جا رہے ہیں، 3 کی حالت نازک ہے۔ اس کے علاوہ آخری خبریں آنے تک وانا میں جو کیڈٹ کالج ہے وہاں پر دہشت گرد موجود تھے، ان کو کارنر کر دیا گیا تھا، ساتھیوں کو مار دیا گیا ہے اور ان کو ایک کارنر میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ مزید نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ان کے خلاف آپریشن چل رہا تھا اور یہ دہشت گرد براہ راست یعنی لائیو سٹریم کر رہے تھے، براہ راست دکھا رہے تھے اپنے ہینڈلرز کو کہ ہم کہاں ہیں، کیا کارروائی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہی تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ دیر تک یہاں پر رہنا ہے، قبضہ رکھنا ہے اپنا۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب بھارت پاکستان پر الزام ڈال کر دہشت گردی تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغان طالبان سے بھی معاملات خراب چل رہے ہیں، تو بہت ہی افسوسناک اور ہولناک مناظر اس وقت نظر آ رہے ہیں خطے میں بھی، اور لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ بھارت پھر ہم پر کوئی جنگ مسلط کرنے جا رہا ہے، جس کا پھر ہمیں بھرپور جواب ایک دفعہ پھر دینا ہوگا، اور وہ افغان طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام آباد کی بڑی عمارت میں ہلچل مچی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عطر من اللہ صاحب سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے۔ پہلے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا، اب ان کے علاوہ ایک اور سینئر جج جسٹس عطر من اللہ نے چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کو خط لکھا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے لکھا، سپریم کورٹ اکثر طاقتوروں کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر سے لے کر نواز شریف اور اب عمران خان کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کا تسلسل ہے۔ اب اندازہ لگائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیا ہے اس ادارے نے، سپریم کورٹ نے، اور اب جو ہے وہ تو ویسے ہی ٹکا کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، پھر اس کے علاوہ بے نظیر سے لے کر نواز شریف اور اب عمران خان، اب انہوں نے ذکر کر دیا عمران خان کا کہ اس کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کا تسلسل ہے، جو کچھ وہ ہوا ہے کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے مزید لکھا کہ اشرافیہ کے مفادات اور گرفت کو مضبوط رکھنے کے لیے عوام کی امنگوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ ہماری وفاداری عوام کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے نام اور ویلفیئر کے لیے آئین بنایا گیا۔ یہ طاقتوروں کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے بنایا گیا تھا، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیکن ہم تو الٹا چل رہے ہیں۔ پھر ایک اور گواہی سامنے آئی ہے، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج ایک عدالت گیا تو ججز کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے، ان کے تیور بدلے ہوئے تھے، ججز شرمندہ ہیں، آنکھیں نہیں ملا سکتے، سر نہیں اٹھا سکتے، جو کچھ کر دیا ہے انہوں نے آئین کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، قانون کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی صحافی سچ بولتا ہے اس کو تو پکڑو گرفتار کرو، لیکن اگر وہ اس حد میں رہ کر کرتا ہے کہ کوئی مقدمہ بھی نہیں بنا سکتے اس کے خلاف کیا کرے، تو اسار رانا صاحب کا ہوا یہ ہے کہ ان کا چینل ہی ہیک کر لیا گیا۔ سمینہ پاشا لکھتی ہیں ان کے چینل پر بھی حملہ ہوا، تو ان کی ٹیم نے بر وقت بچاؤ کر لیا۔ تو یہ تو اب جناب خبریں آ رہی ہیں، یہ اس وقت حالات ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اور کتنے ججز، جسٹس منصور علی شاہ کے بعد عطر من اللہ اور ججز اب کیا بات کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اب مقابلہ کرنا ہے جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ تو ریئیکشن آنا ہی آنا ہے، اور یہ چیزیں تیز ہوں گی۔ میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوگا، اور پھر 28ویں کے بعد کیا ہوگا۔ یہ نظام خود اتنا بوجھ اپنے پر اٹھائے گا کہ اسی سے یہ گرے گا، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اب، جتنا یہ آگے چلے گئے ہیں تو یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ آخر میں ایک اور افسوسناک خبر ہے، A school was set on fire in Lucky Marwat by affiliates of Pakistani Taliban in Barkhel Pakka. A school teacher has been shot dead by unidentified gunmen inside the school in Kiti Khel area. ایک تو ایک اسکول ٹیچر کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک اسکول کو اڑا بھی دیا گیا ہے دھماکے سے۔ یہ حالات ہیں۔ باقی جی قمر زمان قاہرہ صاحب رہنما پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کی، اس میں بات ہی نہیں ہوئی صدارتی استثناء کی جو دیا گیا ہے، یہ تو بات وہاں ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر جب وسیم ادامی نے کہا کہ جی بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو وہ اس پر خوش ہوتے، تو کہتے نہیں آپ زندوں کی بات کر لیں، جو لوگ دنیا سے چلیں گے ان کو بیچ میں نہ لائیں، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے بھٹو زندہ ہے۔ تو اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ بھٹو شرمندہ ہے، کہ اس پر آپ بات ہی نہ کریں۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 گیا، یعنی اگر کوئی آئین شکنی کرتا ہے تو آرٹیکل 6 اس پر اب نہیں لگ سکتا۔ اس پر تو اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ ویسے ہی متروک ہو چکا تھا، مطلب ختم ہو گیا تھا، وہ آرٹیکل 6 کسی کو روک ہی نہیں سکا کچھ بھی غلط کام کرنے سے، تو لہٰذا اب آئین کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، اب آپ کو سزا بھی نہیں ہو سکتی۔ بس زرداری صاحب کچھ آئین کے خلاف کر دیں تو تا حیات استثناء ان کو مل گیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔